अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस्लाम दुनिया भर में तेज़ी के साथ क्यों फैल रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में सबसे तेज़ी के साथ फैलने और अवामी मकबूलियत हासिल करने वाला दीन इस्लाम है। हाल ही में अफ्रीका की कई वीडियोज़ सामने आई हैं जिनमें सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। अफ्रीका का एक ईसाई रहनुमा जो गिरजाघर में लोगों को ईसाई मज़हब की रहनुमाई करता था, उसने भी इस्लाम की हक़ानियत को तस्लीम करके इस्लाम कबूल कर लिया। और उस इस्लाम कबूल करने वाले ईसाई पादरी ने, जिसका नाम इब्राहिम रिचमंड है, इसी साल सऊदी बादशाह की दावत पर हज की सआदत भी हासिल की। जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ ईसाई पादरी इब्राहिम रिचमंड ने हज से कुछ माह कबल उस वक्त इस्लाम कबूल किया था जब एक आवाज़ ने उनके साथ ख्वाब में बात की थी और उन्हें सफ़ेद लिबास पहनने, टोपी लगाने और अपने पैरोकारों से भी यही करने को कहा था। उन्होंने ये ख्वाब कई बार देखा, फिर वो ख्वाब का वाज़ेह इशारा समझ गए और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। उनके चर्च के हज़ारों ईसाइयों ने उनकी पैरवी की और सब ने उनके साथ इस्लाम कबूल किया। एक वायरल वीडियो में जो मार्च में इंटरनेट पर सामने आई, रिचमंड और उसके हज़ारों पैरोकारों को शहादत यानी ईमान की गवाही का ऐलान करते हुए देखा गया है। ये एक हकीकत है कि इस तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर में भी, जबकि इस्लाम के ख़िलाफ़ हर लम्हे साजिशें होती हैं, प्रोपेगंडे किए जाते हैं और झूठ को सच बनाकर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, इसके बावजूद दुनिया में सबसे तेज़ी के साथ फैलने वाला मज़हब इस्लाम है। और जितनी तेज़ी के साथ इस्लाम की मुखालफत हो रही है, उतनी ही तेज़ी के साथ इस्लाम दुनिया में फैलता जा रहा है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये फैलेगा जितना कि दबाओगे। एक अंग्रेज़ी पोर्टल पर शाये शुदा मज़मून में मगरिबी ममालिक में इस्लाम कबूल करने की चंद वजूहात बताई गई हैं। इस पोर्टल के मुताबिक इस्लाम इस वक्त दुनिया का सबसे तेज़ी से फैलने वाला मज़हब है, जो मीडिया में मुसलसल मिलने वाली मनफी कवरेज को देखते हुए बहुत से लोगों को हैरान कर सकता है। दुनिया में इस वक्त 1.8 बिलियन मुसलमान हैं और ये दुनिया की आबादी का तकरीबन 1/4 है, जो इसे ईसाइयत के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा मज़हब बनाता है। लेकिन ऐसा क्यों है? लोग इस्लाम क्यों कबूल कर रहे हैं? अंदाज़ा लगाया गया है कि इस सदी के दूसरे निस्फ में यानी 2050 के लगभग इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहबी गिरोह बन जाएगा। इसकी वजह तेज़ी से शरह पैदाइश और इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा है। तो क्यों बहुत से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मुसलमानों की आबादी इंतहाई मुतनव्वा है और पूरी दुनिया में फैली हुई है। अगरचे इस्लाम मज़हब का ताल्लुक़ और आगाज़ अरबों और मशरिक़ वस्ता से है, लेकिन सिर्फ 15% मुसलमान अरब हैं। सबसे ज़्यादा आबादी जनूब मशरिक़ी एशिया से ताल्लुक़ रखती है, जो दुनिया की कुल आबादी के 60% से ज़्यादा पर मुश्तमिल है। इस वक्त इंडोनेशिया में मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी है। आइए देख लेते हैं कि सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले मुल्क कौन से हैं। इंडोनेशिया में 225 मिलियन, पाकिस्तान में 181 मिलियन, हिंदुस्तान में 172 मिलियन मुसलमान हैं, बांग्लादेश में 144.6 मिलियन मुसलमान हैं, नाइजीरिया में 104 मिलियन, मिस्र में 83 मिलियन, ईरान में 79.8 मिलियन, तुर्की में 79.5 मिलियन, अलजायर में 40.61 मिलियन, सूडान में 38 मिलियन, इराक़ में 37.2 मिलियन, मराकश में 35 मिलियन। ये सिर्फ एक रिसर्च सेंटर की तरफ से जारी करदा आदाद शुमार हैं। हकीकी आबादी इससे भी ज़्यादा है। मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स ने इन वजूहात का अंदाज़ा लगाया है कि क्यों बहुत सारे मगरिबी बाशिंदे इस्लाम कबूल कर रहे हैं। ये मज़मून उन मालूमात को यकजा करेगा जो अमेरिका और बरतानिया में किए गए मुकालमों में हासिल की गई हैं, क्योंकि इन ममालिक में इस्लाम कबूल करने वालों की शरह ज़्यादा है। पहली बात तो ये कि मनफी मीडिया की तवज्जो की सितम ज़रीफ़ी।
اسلام کے حوالے سے میڈیا کی کوریج بنیادی طور پر منفی ہے۔ اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کو اسلام کے نظریات اور تصورات پر مزید تحقیق کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑتا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا یہ واقعی جنگ، جبر اور دہشت گردی کا مذہب ہے۔ لیکن جب وہ پڑھتے اور سمجھتے ہیں تو انہیں اسلام کے اندر امن، انسانیت، حسن سلوک اور انسانیت نوازی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ جتنا زیادہ انہوں نے اسلام کے بارے میں پڑھا اور تحقیق کی، اتنا ہی انہوں نے دریافت کیا کہ ان کے اپنے عقائد کتنے باطل، متضاد اور ناقابل نجات تھے۔ مزید برآں یونیورسٹی آف کیمبرج کی طرف سے کی گئی ایک تحقیق میں ایک خاتون نے کہا کہ اس نے مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود سکون اور استحکام کی وجہ سے مذہب تبدیل کیا۔ ایک اور شخص نے دعویٰ کیا کہ جب اس نے محسوس کیا کہ مسلمان ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دے کر سلام کرتے اور ملاقات کرتے ہیں تو وہ یہ ماننے پر مجبور ہو گیا کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، اسلام کی سادہ مگر اہم تعلیمات۔ اس کے علاوہ اسلام پر تحقیق کرنے پر بہت سے لوگوں نے محسوس کیا کہ اس کا نظریہ کتنا سادہ اور عقلی ہے۔ اسلام کا سب سے اہم عنصر جو اسے دوسرے مذاہب سے ممتاز کرتا ہے وہ خدا پر ایمان لانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے۔ مزید یہ کہ دن میں 5 وقت نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اسلام صحیح طریقہ اور نظم و ضبط فراہم کرتا ہے، جو بہت سے لوگوں کے اسلام لانے کی ایک اور بنیادی وجہ ہے۔ موجودہ معاشرے میں نظم و ضبط کا فقدان ہے اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آہستہ آہستہ بکھر رہا ہے۔ اسلام کے ذریعے ایک منظم زندگی کے لیے امید بحال ہوتی ہے، ایسے رہنما اصول کے ساتھ جو ذاتی زندگی اور ایک وسیع تر معاشرے میں نظم و ضبط کے برقرار رکھنے کو یقینی بناتے ہیں۔ ایک خاتون نے دعویٰ کیا کہ جب خواتین کی شائستگی کے بارے میں تحقیق کی گئی تو اس نے پایا کہ اسلام خود کو محدود نہیں کرتا بلکہ خود پر قابو پانے اور سیکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ بہت سے لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اسلام خواتین پر ظلم کرتا ہے، شاید صرف اس وجہ سے کہ خواتین کو سر پر اسکارف پہننا پڑتا ہے یا پھر میڈیا کی غلط نمائندگی کی وجہ سے۔ تاہم اسلام دراصل پہلا مذہب تھا جس نے واضح طور پر خواتین کو ان کے اپنے حقوق دیے۔ آج سے 1450 سال پہلے لڑکیوں کو بیٹی ہونے کی شرمندگی میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، تاہم جیسے ہی اسلام متعارف ہوا اس نے فوری طور پر بچیوں کی تدفین پر پابندی لگا دی۔ نمبر 3، خواتین کے حقوق۔ اسلام خواتین کو جو حقوق دیتا ہے وہ خواتین کے حق میں اس کی عزت و عظمت اور سربلندی کا باعث ہیں، اور اسلام کے علاوہ خواتین کے حقوق کے معاملے میں کوئی قانون مکمل نہیں ہے۔ بہت سے حقوق میں سے کچھ یہ ہیں: مائیں باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ اچھے اور بہتر سلوک کی حقدار ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا محض ایک سامان ہے اور دنیا کا بہترین سرمایہ نیک صالح عورت ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام عورت کو گھر میں قید رکھنے کی بات کرتا ہے، لیکن یہ حقیقت سے بہت پرے کی بات ہے۔ اسلام کے مطابق عورتوں کو اپنے شوہروں کی اجازت کے ساتھ باپردہ ہو کر باہر نکلنے کی بھی اجازت ہے، کام کرنے کی بھی اجازت ہے اور اپنی دولت اپنے پاس رکھنے کی بھی اجازت ہے، چاہے وہ وراثت میں حاصل کی گئی ہو یا کمائی ہوئی ہو۔ اسلام نے لڑکیوں کے لیے وراثت کو لازمی قرار دیا ہے، یعنی اگر کوئی مسلمان اپنے بیٹوں کو حصہ دینے کے ساتھ نصف حصہ بیٹیوں کو نہیں دیتا تو وہ گنہگار ہوگا۔ اسی طرح اسلام نے خواتین پر دنیا داری، تلاش معاش اور روزی کمانے کا بوجھ نہیں ڈالا، بلکہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود کما کر بیویوں کے لیے نان و نفقہ اور رہائش کا انتظام کریں۔ اسی طرح خواتین کو میدان جنگ میں حصہ لینے کی بھی اجازت ہے، اگر ضرورت ہو تو نہ صرف نرسوں کے طور پر بلکہ فوجیوں کے طور پر بھی۔ اسی طرح اسلام نے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کی تاکید کی ہے، بلکہ لڑکیوں کی اچھی تعلیم و تربیت پر جنت کی بشارت دی گئی ہے۔
اسلام کے مطابق کسی بھی انسان کو بے وجہ تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹانا صدقہ اور ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح صفائی ستھرائی بھی ایمان کا حصہ ہے۔ مسلمان کے لیے زنا، شراب، چوری، دھوکہ دہی، غیبت، جھوٹ، بہتان تراشی، سود اور جوا جیسی تمام برائیوں سے دور رہنا ضروری ہے۔ ایک جملے میں بات کہی جائے تو اسلام ہر اچھائی کا حکم دیتا ہے اور ہر برائی سے روکتا ہے۔ اسلام میں صلہ رحمی کی تاکید ہے، پڑوسیوں کے حقوق کی تاکید ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تمہارا پڑوسی بھوکا ہو تو کھانا دو، محتاج ہو تو کپڑا دو، بے بس ہو تو سہارا دو، تنگ دست ہو تو مدد کرو، بیمار ہو تو تیمارداری کرو اور اس کی خوشی غمی میں شریک رہو۔ اور اسلام کے مطالعے کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنے خالق حقیقی اور رب العالمین کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اسے آخرت کا علم ہوتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا علم ہوتا ہے، اور یہ بات اسے اسلام کی طرف بہت تیزی سے کھینچتی ہے۔ اسلام کی بے شمار خوبیاں پڑھ کر اور اسلامی عقائد و نظریات سے متاثر ہو کر لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ بس یہی وجہ ہے کہ دنیا میں تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے۔ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا، تم جتنا تراشو گے اتنا ہی گھنا ہوگا۔ ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ شکریہ۔